آگے سبق دیکھیے بھائی. در باب تمفعول خلجان کردند کہ زیادت الحاق قبل فا نمے آید جز تا کہ بضرورت ادائے معنی مطابعت قبل فا میں آید پس میم برائے الحاق نمے توانت شد. بہمی جہت صاحب منشعب گفتہ کہ این باب شاذ از قبیل غلط است، میم را اصلی گمان کردہ تا براں آوردند. و مولانا عبدالعلی صاحب در رسالہ ہدایت الصرف تمفعول را از ملحقات برآوردہ داخل رباعی مزید فی کرداند و تحقیق این است کہ ملحق است. اچھا بھائی، پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ. گزشتہ سبق میں ہم نے ملحقات کے بارے میں پڑھا تھا. آپ نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات ثلاثی کے اندر زیادتی کر کے اسے رباعی کے وزن پر لے آتے ہیں، تو اس کو ثلاثی مزید ملحق برباعی کہیں گے. اور پھر یہ کبھی ملحق برباعی مجرد ہوتا ہے اور کبھی ملحق برباعی مزید فی. اور ان کے کل 18 باب مصنف نے ذکر کیے، اور یہ بھی بتلایا کہ یہی 18 باب نہیں ہیں، اس کے علاوہ مزید ملحقات کے ابواب بھی ہیں، لیکن یہ مختصر رسالہ ہے تو اس میں ہم نے صرف مشہور ملحق ابواب ذکر کر دیے، اور باقی ابواب صرف کی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر بتلایا تھا کہ رباعی مجرد جو ہے باب فعللا، اس کے 7 ملحقات ہیں. 7 ملحقات. پہلا کیا تھا؟ فعللا، جیسے جل بابا. ایک ہے دحرجہ بھی بروزن فعللا، اور ایک جل بابا بھی ہے بروزن فعللا، لیکن دونوں فعللا میں فرق ہے. دحرجہ بروزن فعللا، اس میں دونوں لام اصلی ہیں، اور جل بابا بروزن فعللا، اس میں ایک لام زائد ہے کیونکہ اس کا مادہ جیم لام با ہے، یہ ثلاثی ہے، اور اس کو ملحق کیا ہے کس کے ساتھ؟ رباعی. تو جب یہ ثلاثی ہے تو 3 حرف اصلی ہوئے اور ایک کیا ہوا؟ زائد ہوا. بھائی اس پر اشکال ہوا تھا کہ اگر ایک با زائد ہے تو اس کی جگہ وزن میں بھی با لانی چاہیے تھی، اور یوں کہنا چاہیے تھا یہ بروزن فعلبتن ہے. تو پھر اس کو فعللا کیوں کہا؟ میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ جب زائد حرف بھی اصلی کی جنس میں سے ہو تو پھر اس کے لیے وہی حرف اصلی ہی وزن میں لے آتے ہیں. جیسے ایک با اصلی ہے وہ تو اس کے مقابلے میں کیا لائیں گے؟ لام. جب ایک با اصلی ہے تو دوسری جو زائد ہے وہ بھی با ہی ہے، تو اس کے لیے بھی لام ہی لے آئیں گے بھائی. اور پھر یہ بتلایا تھا کہ یہ جو ملحقات ہوتے ہیں ان میں ایک آدھ حرف کی زیادتی کی جاتی ہے، کس لیے؟ تاکہ کس وزن پر آ جائیں؟ رباعی کے وزن پر. اور ایسا کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ رباعی کا کوئی خاصہ ان کے اندر آ جائے، اور ان کے اپنے علیحدہ خاصے نہیں ہوتے، اور نیز یہ خلاف قانون ہوتے ہیں. کوئی قانون وغیرہ یہاں پر نہیں کہ آپ کسی بھی باب کے اندر آخری حرف لام کو بڑھا کر آپ یہاں پر لے آئیں، ایسا نہیں ہے. کہیں ایک آدھ جگہ عربوں نے استعمال کیا ہے، جیسے جل بابا کے اندر بھائی. اور دوسرا دیکھ لیجئے 7 ابواب تھے. پہلا ہے فعللا جیسے جل بابا. دوسرا آپ نے پڑھا فعولتن جیسے سرولتن. دیکھو اس میں واو زیادہ کر دیا اور اسی دحرجہ کے وزن پر لے گئے. تیسرا ہے فعلتن، دیکھو اس میں یا زائد کر دی جیسے سیطرتن. چوتھا ہے جیسے فعیلتن، دیکھو اس میں یا زائد ہے عین کے بعد بھائی. اور پانچواں ہے فعلتن بروزن دحرجتن، دیکھو اس میں عین سے پہلے واو زیادہ کر دیا. اور چھٹا ہے فعنلتن جیسے قلنستن، تو یہاں دیکھو عین اور لام کے درمیان نون زائد کر دیا. اور 7واں باب ہے فعلاتن، یہاں یہ اصل میں تھا فعلایاتن، تو لام کے بعد یا زائد ہے. تو دیکھیں کوئی قانون نہیں ہے، کسی میں لام کو بڑھا دیا فعللا جل بابا، کسی میں عین اور لام کے درمیان وہ بڑھا دیا جیسے فعبلا سروالا، کسی میں فا اور عین کے درمیان یا بڑھا دی جیسے فعلا سیطرہ، کسی میں عین اور لام کے درمیان یا بڑھا دی جیسے فعلا شریفہ، اور کسی میں فا اور عین کے درمیان وہ بڑھا دیا جیسے فعلا،
کسی میں عین اور لام کے درمیان نون بڑھا دیا فعنلا، اور کسی میں لام کے بعد یا کو بڑھا دیا جیسے فعلیاتن، کیا پھر بن گیا فعلاتن، جیسے قلصاتن۔ تو دیکھو کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کسی میں ایک جگہ حرف بڑھا رہے ہیں، کسی میں دوسری جگہ حرف بڑھا رہے ہیں، کسی میں تیسری جگہ حرف بڑھا رہے ہیں، کسی میں چوتھی جگہ حرف بڑھا رہے ہیں، اور وزن وہی، صورت کس کی بنا لیتے ہیں دحرجہ کی، اور کون سا خاصہ لینے کے لیے الباس ماخذ، الباس ماخذ، جیسے جلببہ کا معنی جلباب پہنانا، کسی کو جلباب پہنانا، سروالا کا معنی کسی کو سروال یعنی شلوار پہنانا، ہاں سیطرہ کا معنی مقرر ہونا، یہ لازمی ہے، اور فعلتن جیسے شریفتن کھیت کے زائد پتے وغیرہ کاٹنا، فعلتن جیسے جوربتن کسی کو جراب پہنانا، اور فعنلتن جیسے قلنستن کسی کو ٹوپی پہنانا، اور فعلاتن جیسے قلصاتن کسی کو ٹوپی پہنانا۔ تو یہ عموماً اکثر آپ دیکھ رہے ہیں یہ متعدی ہیں، یہ کیا ہیں، اور انہی کو آگے آپ دیکھیں گے باب تفاعل میں لے جاتے ہیں تو پھر یہ لازمی بن جاتے ہیں۔ جلببہ کا معنی دوسرے کو جلباب پہنانا، اور تجلبب کا معنی جلباب پہننا یعنی خود پہننا، تو یہ ہے لازم، اور تو جلببہ ہے متعدی اور تجلبب ہے لازمی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تفاعل جو ہے اس کے ساتھ 8 باب ملحق ہیں، اور افعلال کے ساتھ 2 باب ملحق ہیں، 8 اور 2 10، اور افعلال کے ساتھ 1 باب ملحق ہے، تو کل کتنے ہو گئے 11، یعنی رباعی مزید فی کے ساتھ 11 باب ملحق ہیں بھائی۔ جیسے تفاعل کے ساتھ کتنے باب ملحق ہیں 8، تفاعل جیسے تجلبب چادر پہننا جلباب پہننا، تفاعل جیسے تسرول شلوار پہننا، دیکھو یہ لازمی ہے خود شلوار پہننا، اور کچھ میں تحول والا خاصہ ہے جیسے تفعل تشیطن یعنی ماخذ بننا، تو تشیطن کس سے ہے شیطان سے یعنی شیطان بننا۔ اسی طرح تعفرت یعنی عفریت بننا یعنی مکار اور شیطان اور خبیث بننا، معنی سمجھ میں آ گیا؟ یا اسی طرح تمسکن مسکین ہونا، مسکین ہونا۔ اور میں نے بتلایا تھا یہ باب تفاعل کا خاصہ متابعت ہے، متابعت۔ متابعت کسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کو ذکر کیا جائے یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ جیسے جلببت زیدن، میں نے زید کو جلباب اوڑائی، جلباب پہنائی، فتجلبب زیدن، تو زید نے جلباب اوڑھ لی۔ دیکھا پہلا کیا تھا متعدی، میں نے زید کو چادر اوڑائی، اس کے لیے باب دحرجہ لے آئے جلببہ، جلببت زیدن۔ اور دوسرا کیا ہے زید نے چادر اوڑھ لی، وہ لازمی تھا، اس کے لیے باب تفاعل لائے۔ تجلبب زیدن، کیا پتا چل رہا ہے کہ زید نے چادر اوڑھ لی ہے، یعنی میں نے اس کو جو چادر اوڑائی تھی اس نے اس اثر کو قبول کر لیا اور چادر اوڑھ لی ہے بھائی۔ تو صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے سرولتہ، میں نے اس کو شلوار پہنائی، فتسرول، تو اس نے شلوار پہن لی، معلوم ہوا اس نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، تو یہ متابعت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ دو فعلوں کو اکٹھا ہی استعمال کریں گے، جلببت زیدن فتجلبب، نہیں، ہمیشہ اکٹھا استعمال کرنا نہیں ہے لازمی، بس اتنا سمجھ لیں اس میں خاصیت متابعت ہے، تو آپ متابعت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں متعدی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں باب دحرجہ سے جلببہ استعمال کر لینا، اور جہاں آپ لازمی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں باب تفاعل تجلبب استعمال کر لینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آئیے بھائی آج کے سبق پر دیکھیے بھائی، در باب تمفعول خلجان کردہ اند کہ زیادت الحاق قبل فا نمے آیت
بھئی یہ جو باب تمفعل آیا نا، تفاعل کے جو ملحقات ہیں 8، کس کے؟ تفاعل کے جو 8 ملحقات ہیں، اس میں 6 نمبر پر آیا تھا تمفعل بزیادت تا و میم قبل فا، چون تمسکن مسکین شدن، مسکین ہونا، غریب ہونا. اس کے بارے میں علماء نے اشکال کیا ہے اور بحث کی ہے. بھائی مصنف نے تو باب تمفعل کو کس میں شمار کیا؟ ملحقات میں. تفاعل کے ملحقات میں باب تمفعل یعنی تمسکن کو ذکر کیا. لیکن بتلائیں گے آپ کو آگے کہ اس کے اندر علماء نے بحث کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ملحقات میں سے نہیں ہے، ملحقات میں سے نہیں ہے. بھائی اور ایک مذہب بیان کریں گے صاحب منشعب کا، اور ایک مذہب بیان کریں گے مولانا عبدالعلی رحمہم اللہ تعالی. صاحب منشعب بڑے صرفی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ باب تمفعل مصنف نے تو کیا کہا، یہ کس وزن پر ہے؟ تمسکن. مصنف نے یوں کہیں، مصنف نے تو کہا باب تمسکن بروزن تمفعل ہے. کیا ہے؟ تمفعل. تمفعل سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کہ میم بھی زائد ہے. میم کیا ہے؟ معلوم ہوا فا سے پہلے تا بھی زائد، تمفعل. فا سے پہلے تا بھی زائد اور میم بھی زائد. جبکہ صاحب منشعب اور مولانا عبدالعلی رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فا سے پہلے تا تو زائد آ سکتی ہے اور کوئی حرف زائد نہیں آ سکتا، اور یہ فا سے پہلے میم ہے تو فا پر تو صرف کیا مقدم ہو سکتی ہے؟ تا. اور تا بھی کس لیے آگے فا پر پہلے لاتے ہیں؟ مطابعت کے لیے. جیسے جل بابا سے کیا بن گیا؟ تجلبب. یوں کہیں فعلل سے کیا بن گیا؟ تفاعل. فا پر تا زیادہ ہوئی، کس لیے؟ مطابعت کے لیے. جل بابا کا معنی تھا چادر اوڑھانا، تو تجلبب کا معنی ہے چادر اوڑھنا. تو یہ مطابعت کے لیے فا پر تا بڑھاتے ہیں اور کوئی حرف فا پر نہیں بڑھاتے. اور یہاں تو فا سے پہلے کیا ہے؟ میم. لہذا یہ میم یہ درست نہیں ہے. اول تو اس پہ تو دونوں کا اتفاق ہے. توجہ ہے؟ صاحب منشعب بھی فرماتے ہیں اور مولانا عبدالعلی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور کوئی حرف زائد نہیں ہو سکتا. تمسکن پہ نظر رکھے، تمفعل نہیں. تمفعل تو مصنف نے وزن نکالا نا، یہ تو بعد میں ہم ذکر کریں گے. بس صرف تمسکن پہ نظر رکھو. تمسکن صاحب منشعب کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس میم کو ہم زائد قرار نہیں دے سکتے. کیوں نہیں زائد قرار دے سکتے؟ مولانا عبدالعلی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں اور صاحب منشعب بھی. یہ میم کو ہم زائد قرار نہیں دے سکتے. کیوں نہیں زائد قرار دے سکتے؟ کیونکہ فا سے پہلے تا کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہیں لاتے، اور وہ تا بھی کس لیے زائد لاتے ہیں؟ مطابعت کے لیے لاتے ہیں، مطابعت کا فائدہ دینے کے لیے لاتے ہیں، اور کوئی حرف فا سے پہلے زائد نہیں لاتے. تو اس پر تو دونوں کا اتفاق کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور کوئی حرف زائد نہیں لا سکتے. پھر یہ میم کیا ہے؟ تو صاحب منشعب نے لکھا ہے کہ یہ باب شاذ ہے. کیا ہے؟ شاذ ہے. لیکن ایک شاذ صحیح ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہ شاذ ہے غلط کی قبیل سے. میں نے شاذ کی تعریف آپ کو بتلائی تھی. شاذ کسے کہتے ہیں؟ جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو، عرب اسی طرح بولتے ہوں، لیکن ضابطے کے خلاف ہو. ہم قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ قانون کے نیچے نہیں آ رہا. مثلا عربی کے اندر ہمیں 1000 لفظ ملے، فرض کرو ہم نے خوب تحقیق کی، 1000 لفظ ملے. اب ہم ان کو دیکھ کر ایک قانون بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ان 1000 میں سے ہم نے قانون بناتے بناتے صورت ایک ایسی صورت بنا دی کہ ان 1000 میں سے 999 اس قانون کے مطابق ہو گئے، لیکن ایک لفظ کیا ہے؟ ابھی بھی قانون کے مطابق نہیں ہو رہا.
تو سارے لفظ تو قانون کے نیچے آ گئے، ایک لفظ رہ گیا تو پھر علماء اس کو شاذ کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ شاذ. کیا مانا؟ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے، عرب اسی طرح بولتے ہیں، اس کو غلط نہیں ہم کہہ رہے، لیکن قانون ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی سارے لفظ قانون کے نیچے آ رہے ہیں، یہ قانون کے نیچے نہیں آ رہا. جیسے وہ جو مثال گزری تھی کہ باب فتح سے جو بھی لفظ عربی زبان میں آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا؟ حرف حلقی. ہم نے پورے کلام عرب کو چھان مارا، ساروں پہ یہ قانون زبردست فٹ ہو رہا ہے. جو بھی باب فتح ہمیں ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کا عین یا لام کیا ہے؟ حرف حلقی ہے. لیکن ایک آدھ لفظ ہمیں ایسا مل گیا جیسے ابا یا با، جس میں جو آ تو اسی باب سے رہا ہے لیکن اس کا عین یا لام حرف حلقی نہیں. تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمارا قانون ہی غلط ہے، کیونکہ قانون میں تو سارے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، ایک آدھا لفظ رہ گیا ہے تو پھر اس لفظ کو شاذ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے، عرب اسی طرح بولتے ہیں، ہم نے اسی طرح عربوں سے سنا ہے. بات سمجھ؟ یہ قانون پہلے بنے یا عربی پہلے کے عرب بول رہے تھے؟ عربی پہلے بول رہے تھے. یہ صرف اور نحو سارے بعد میں بنے ہیں، علماء اسلام نے یہ فنون ایجاد کیے. تو عرب تو اسی طرح بولتے ہیں، لہذا ان کی زبان ہے، لفظ تو ٹھیک ہے وہ اسی طرح بولتے ہیں، لیکن ہمارے قانون کے نیچے نہیں آ رہا. تو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ شاذ ہے، یعنی استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے، عرب اسی طرح بولتے ہیں لیکن قانون کے نیچے نہیں آ رہا، یا یوں کہو قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا. مانا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہے شاذ بھائی، جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو اور قانون کی گرفت میں نہ آئے، قانون کے نیچے نہ آئے، اس کو شاذ کہتے ہیں. ایک ویسے شاذ کا معنی ہے نادر، جو بہت کم ہو، بہت کم ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شاذ ہے. یہ شاذ ہے، یعنی بہت کم کہیں عربی میں آیا ہے ایسا، تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ شاذ ہے، نادر ہے، یعنی بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شاذ. صاحب منشائب مولانا عبدالعلی صاحب فرماتے ہیں کہ فا سے پہلے صرف تا کی زیادتی ہو سکتی ہے، کسی اور حرف کی زیادتی نہیں ہو سکتی. اس پر تو دونوں کا اتفاق. پھر اس کے بعد صاحب منشائب فرماتے ہیں کہ تمسکنا یہ شاذ ہے، یعنی قلیل ہے. کیا ہے؟ بے انتہا قلیل آیا ہے. کہیں عربوں نے کسی ایک دو چار نے استعمال کیا ہوگا، باقی ہم نے کسی عرب سے ایسا نہیں سنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کسی ایک آدھ سے سنا ہے تو علماء نے اس کو کتابوں میں درج کر دیا. تو یہ شاذ ہے. کیا ہے؟ شاذ. اور شاذ از قبیل غلط ہے، از قبیل صحیح نہیں. ایک تو شاذ وہ ہوتا ہے جو استعمال کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے، قانون کے نیچے نہیں آ رہا ویسے صحیح. تو صاحب منشائب فرماتے ہیں یہ شاذ ہے لیکن از قبیل غلط ہے. یہ کسی عرب سے غلطی ہوئی، جس نے بھی یہ لفظ بولا وہ کیا سمجھا کہ شاید یہ میم اصلی ہے. تمسکنا میں مسکنا میم کیا ہے؟ اصلی ہے، اور اس پر اس نے کیا بڑھا دی؟ تا. فا پر تا بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے؟ تو اس عرب نے بھی اس میم پر کیا بڑھا دی؟ تا بڑھا دی. تو بولا تو عرب نے، ہمارے علماء صرف نے اس کو عربوں سے سنا اور لکھ بھی لیا، لیکن کوئی ایک آدھ عرب کسی نے یہ لفظ بولا اور یہ اس سے غلطی ہوئی ہے. بھائی یہ بات درست نہیں، کیونکہ فا سے پہلے میم زائد نہیں. تو اس عرب نے بھی میم کو اصلی سمجھا، یعنی فا سمجھا، اور فا پر تو تا کی زیادتی ہو سکتی ہے، تو اس نے بھی اس پر کیا کر دی؟ تا کی زیادتی کے ساتھ اس لفظ کو تمسکنا بول دیا، اور اسی طرح کتابوں کے اندر آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صاحب منشائب کیا فرماتے ہیں کہ یہ شاذ ہے لیکن صحیح شاذ نہیں، بلکہ از قبیل غلط ہے، غلطی ہوئی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں در باب تمفعول خلجان کردہ اند. باب تمفعول میں خلجان کیا ہے. خلجان اصل میں کہتے ہیں تردد کو، کسی چیز میں تردد اور شک ہونا، تردد شک اور بے چینی ہونا. یہاں مراد ہے اشکال، اعتراض. یہاں خلجان کا کیا معنی ہے؟
ویسے خلجان جو ہے وہ بے چینی، فکر اور تردد کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں در باب تمفعل خلجان کر، کہتے ہیں ہم نے تو باب تمفعل پیچھے ذکر کر دیا، لیکن باقی صرفی حضرات نے اس میں کیا کیا ہے؟ اشکال کیا، اعتراض کیا ہے، وہ اس کو باب تمفعل نہیں بناتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہتے ہیں در باب تمفعل خلجان کردند کہ باب تمفعل جو ہے یعنی تمسکن کے اندر علماء صرف نے اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے کہ زیادت الحاق قبل فا نمے آیت، کہ الحاق کی زیادتی جو ہے وہ فا سے پہلے نہیں آتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فا سے پہلے الحاق والی زیادتی نہیں آ سکتی، جز تا، سوائے کس کے؟ تا کہ بضرورت ادائے معنی مطاوعت، کہ وہ مطاوعت کے معنی کو ادا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے قبل فا میں آیت، فا سے پہلے آتی ہے. وہ تا مطاوعت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فا سے پہلے آتی ہے. پھر ترجمہ سنو، دیکھو یہ ترجمہ ذرا مشکل ہے کہ در باب تمفعل خلجان کردہ اند، باب تمفعل میں صرفیوں نے اعتراض اشکال کیا ہے کہ زیادت الحاق قبل فا نمے آیت، کہ الحاق کی جو زیادتی ہے وہ فا سے پہلے نہیں آتی، جز تا، علاوہ کس کے؟ تا کہ بضرورت ادائے معنی مطاوعت. توجہ ہے؟ ترجمہ میں آخر سے کروں گا کہ بضرورت ادائے معنی مطاوعت، جو کہ مطاوعت کے معنی کو ادا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے قبل فا میں آیت، فا سے پہلے آتی. وہ تا مطاوعت کے معنی کو ادا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے قبل فا میں آیت، فا سے پہلے آتی، یعنی صرف تا آتی ہے. پس میم برائے الحاق نمے تواند شد، پس میم جو ہے وہ الحاق کے لیے نمے تواند شد نہیں ہو سکتا. میم الحاق کے لیے نہیں ہو سکتا. بہمی جہت، اسی وجہ سے صاحب منشعب گفتہ، میں نے بتایا منشعب کتاب کا نام ہے، اسی وجہ سے صاحب منشعب یعنی منشعب کتاب کے جو مصنف ہیں گفتہ، انہوں نے فرمایا، یعنی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ این باب شاذ از قبیل غلط است، کہ یہ باب شاذ از قبیل غلط ہے، غلط کی قبیل سے ہے، یعنی غلطی ہوئی ہے بولنے والے سے. میم را اصلی گمان کردہ، میم کو اصلی سمجھا، تا برآں آوردند، اس کے اوپر تا لے آئے. میم کو اصلی سمجھ کر اس پر کیا لے آئے؟ تا لے آئے، کیونکہ تا تو بڑھاتے ہیں، تو میم کو جب اصلی سمجھا تو میم کو فا سمجھے، اور فا سے پہلے تو تا لاتے ہیں، تو اس پر بھی کیا بڑھا دی؟ تا. لیکن یہ کہنے والے کی غلطی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میم اصلی نہیں. مولانا عبدالعلی صاحب دوسری تقریر کرتے ہیں بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میم زائد ہے ہی نہیں، یہ میم اصلی ہے. میم کیا ہے؟ زائد ہے ہی نہیں، یہ میم اصلی ہے. چنانچہ وہ باب تمفعل کو ملحق کہتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو رباعی ہی میں داخل کر دیتے ہیں. کیونکہ جب میم بھی اصلی ہوا، میم کیا ہوا؟ تمسکن. وزن نکالو اب ذرا، میم اصلی ہے، تفاعل، دیکھا سیدھا باب تفاعل میں لے گئے اس کو کہ میم سین کاف نون یہ مادہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ مولانا عبدالعلی صاحب در رسالہ ہدایت الصرف، مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں، یہ ان کی کتاب ہے کوئی، ہدایت الصرف بھائی، رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل را از ملحقات بر آوردہ، تمفعل کو ملحقات سے باہر نکال کر داخل رباعی مزید فی کردہ اند، رباعی مزید فی میں داخل کیا ہے. ملحقات سے نکال دیے کہ ملحق ہے ہی نہیں، یہ میم تو اصلی ہے. مصنف فرماتے ہیں وہ تحقیق این است، اور تحقیق یہ ہے کہ ملحق است، یہ کیا ہے؟ ملحق ہے. حاصل کلام کیا ہوا؟ صاحب منشعب بھی فرماتے ہیں یہ میم زائد نہیں ہو سکتا، اور مولانا عبدالعلی صاحب بھی فرماتے ہیں یہ میم زائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ فا سے پہلے صرف تا زائد آتی ہے ملحقات کے اندر. اور پھر صاحب منشعب فرماتے ہیں
یہ میم زائد نہیں ہو سکتا، اور یہ باب شاذ ہے اور از قبیل غلط ہے، غلطی ہوئی ہے بولنے والے سے کہ اس نے میم کو اصلی سمجھ کر اس پر تا کو بڑھا دیا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے بھائی. جبکہ مولانا عبدالعلی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میم زائد ہے ہی نہیں، کیونکہ فا سے پہلے تا کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہیں آ سکتا، تو یہ میم اصلی ہے. جب یہ میم اصلی ہے تو یہ فا کلمہ ہوا، تو تمسکن کا وزن کیا ہوا؟ تفاعل. تو وہ اس کو ملحق کہتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو سیدھا رباعی کہتے ہیں. رباعی مزید فی ہے، یہ کیا ہے؟ رباعی مزید فی ہے. مصنف فرماتے ہیں وہ تحقیقین است، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ ملحق است. یہ کیا ہے؟ ملحق ہے. اب پہلے جواب دینے لگے ہیں صاحب منشعب اور مولانا عبدالعلی صاحب کو. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ فا سے پہلے میم زائد نہیں آ سکتا، یعنی تا کے علاوہ کوئی زائد نہیں. اب جواب دیں گے کہ نہیں، فا سے پہلے تا کے علاوہ اور زائد حروف بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں وہ تحقیقی نست کے ملحق است. تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ ملحق ہے. وہ این تقیید، اور یہ قید لگانا کہ زیادت الحاق قبل فا نہ آیت، کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی، بے جا است. یہ کیا ہے؟ بے جا ہے، یعنی درست نہیں ہے. یہ قید درست نہیں ہے کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور کوئی زیادتی نہیں آ سکتی. صاحب فصول اکبری، یہ فصول اکبری صرف کی بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی معتمد کتاب ہے، سمجھ میں آیا، اور سینکڑوں سال سے مدارس دینیہ میں پڑھائی جا رہی ہے. تو صاحب فصول اکبری یعنی فصول اکبری کے مصنف جو ہیں، انہوں نے اکثر صیغوں کو کہ درا زیادت قبل فاست، کہ ان میں زیادت قبل فاست، فا سے پہلے زیادتی ہے، مثل نرجسا وغیرہ، جیسے نرجسا وغیرہ ہیں، از ملحقات شمردہ، ان کو انہوں نے ملحقات میں سے شمار کیا ہے. فصول اکبری میں نے بتلایا صرف کی بڑی مشہور کتاب ہے بھائی، اور سینکڑوں سال سے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، اور بڑی مشکل کتاب ہے بھائی، بڑی مشکل، بڑی مختصر کتاب ہے. مختصر سی بات کرتے چلے جاتے ہیں اور استاد کو پھر بڑی لمبی تقریر کرنا پڑتی ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ صاحب منشعب نے بھی کہا فا سے پہلے تا کی زیادتی الحاق کے لیے نہیں ہو سکتی، اور مولانا عبدالعلی صاحب نے بھی کہا فا سے پہلے تا کے علاوہ کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں نہیں، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. فصول اکبری جو صرف کی بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی زبردست کتاب ہے، ان کے مصنف نے بہت سے صیغوں کو ملحقات میں شمار کیا ہے، حالانکہ ان میں فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی ہے. ان میں فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی ہے. جیسے نرجسا، نرجسا یہ نرگس سے ہے. نرگس عربی میں تو گاف نہیں آتا، تو گاف کو جیم سے بدل دیا. گل نرگس یہ ایک پھول کا نام ہے، ایک پھول کا نام ہے، اور اس کو طبیب لوگ دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اسی سے نرجس بنا لیا. کیا بنا لیا؟ نرجس. عربی میں لے کے گئے، فارسی والے تو کہتے ہیں نرگس، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نرجس. اور پھر اسی سے باب بنا لیا، نرجسا نرجس نرجساتن. تو نرجسا، یہ نرجسا بروزن نفعل ہے. نرجسا بروزن نفعل. معلوم ہوا فا سے پہلے کیا زیادہ ہے؟ نون زیادہ ہے. اور آپ نے تو کیا کہا تھا؟ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور کوئی زائد نہیں. اور صاحب فصول اکبری اتنے بڑے صرفی گزرے ہیں، وہ ذکر فرما رہے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ فا سے پہلے نون کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے. بلکہ حاشیے والے نے اور مثالیں بھی دی ہیں بھائی. نرجسا کے اوپر حاشیہ دیکھیں 4 نمبر، یہ دیکھیے بھائی، مل گیا حاشیہ 4 نمبر حاشیہ بھائی، مل گیا سب کو. نرجسا کا کیا معنی بیان کر رہے ہیں؟ نرجسا در دوا گل نرگس انداخت، دوائی میں گل نرگس ڈالنا.
عربی میں اس کا باب ہی بنا دیا. نرجسا زیدن، زید نے دوائی میں گل نرگس کے پھول ڈالے تو در دوا گل نرگس انداخت. و سوائے آ بزیادت قبل فا در فصول اکبری مذکور است ترقلا بنا بر وزن تفعلا. دیکھو ترقلا کس وزن پر ہے؟ تفعلا. اس میں فا سے پہلے کیا زائد؟ تا. بناز خرامید، ناز و نخروں سے چلنا. اچھا، ناز و نخروں سے چلا. وحلقما بروزن ہفعلا. دیکھا فا سے پہلے کیا زائد؟ ہا زائد ہے. اسی طرح ہفعلا لقمہ کلا خورد، بڑا لقمہ کھایا. کوئی روٹی کھا رہا ہے، کھاتے ہوئے بڑا سا لقمہ بنا کر منہ میں ڈال لیا اس نے، بھائی اب اس سے کھایا بھی نہیں جا رہا، تو کیا کہیں گے؟ حلقمہ فلان. یا اسی طرح ومرحبا بروزن مفعلا، بروزن مفعلا فا سے پہلے کیا زائد؟ میم زائد ہے. مرحبا گفت، خوش آمدید کہنا. عرب کوئی مہمان آئے تو کیا کہتے ہیں؟ مرحبا، خوش آمدید. تو اسی سے باب بنا لیا مرحبا، اور اس میں میم زائد. تو دیکھا ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کبھی فا سے پہلے نون زائد ہے، کبھی ہا زائد ہے، کبھی میم زائد ہے. معلوم ہوا الحاق کے لیے فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف بھی زائد آ سکتے ہیں. تو یہ جواب دے دیا صاحب منشعب کو بھی. صاحب علم الصیغہ نے، صاحب منشعب نے بھی فرمایا تھا فا سے پہلے میم کی زیادتی نہیں آ سکتی، اور مولانا عبدالعلی صاحب نے بھی فرمایا تھا فا سے پہلے میم کی زیادتی. تو ان دونوں کو جواب دے دیا. اور علم اور صرف کی نہایت معتبر کتاب فصول اکبری سے حوالہ دے دیا کہ دیکھو انہوں نے فا سے پہلے میم، ہا، نون وغیرہ کی زیادتی ذکر کی ہے الحاق کے لیے. بھائی یہ سارے کس میں؟ باب دحرجہ میں لے کر گئے ہیں نا، تو یہ الحاق کے لیے زیادتی ہے. معلوم ہوا تمسکنہ کے اندر بھی میم کو زائد شمار کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے تو کہا تھا نا شمار کر ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، شمار کر سکتے ہیں. پہلے تو ان کو جواب دے دیا. انہوں نے کہا تھا فا سے پہلے تا کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا. انہوں نے بتا دیا نہیں، فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف بھی آ سکتے ہیں. تو جب اور آ سکتے ہیں تو تمسکنہ میں میم اور تا کو بھی کیا کیا جائے گا؟ زائد شمار کیا جائے گا. آگے کہنے لگے ہیں کہ منات الحاق بری است. منات کہتے ہیں دار و مدار. منات کسے کہتے ہیں؟ دار و مدار. منات الحاق بری است کہتے ہیں الحاق کا دار و مدار بری است اس بات پر ہے، یا یوں کو مدار الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ، اچھا پہلے سمجھ لو اس بات کو. ادھر دیکھیے بھائی، ابھی تک کیا کیا؟ صاحب منشعب کے قول بھی ذکر کیا، مولانا عبدالعلی صاحب کا قول بھی ذکر کیا، اور پھر ان کو جواب بھی دے دیا کہ آپ کی بات یہ صحیح نہیں. اب اپنی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں کہ تمسکنہ میں یہ تا بھی زائد ہے اور میم بھی زائد ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو الحاق ہے نا، الحاق اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. جب وہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو ملحق قرار دیا جائے گا. اگر دو چیزیں نہیں تو ملحق بھی قرار نہیں دے. تو الحاق کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. ایک یہ کہ ثلاثی میں آپ زیادتی کر کے اس کو رباعی کے وزن پر لے جائیں. ثلاثی میں آپ زیادتی کر کے کس وزن پر لے جائیں؟ وزن سوری مراد، یعنی رباعی جیسی صورت دے دیں. دیکھو ابھی تک جتنے ابواب الحاق والے گزرے سارے رباعی کے وزن پر آئے تھے یا نہیں؟ جیسے جل بابا، سر والا، قلنسا، سارے دیکھ رہے تھے کس وزن پر آ گئے تھے؟ رباعی کے. تو الحاق کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ ثلاثی میں کوئی زیادتی کی جائے تو اور وہ کس وزن پر آ جائے؟ رباعی کے وزن پر. اور دوسری یہ کہ جو رباعی کے وزن پر آ گیا ہے وہ کس لیے ہو؟ تاکہ رباعی کا کوئی خاصہ اس ثلاثی کے اندر آ جائے، اور اس کے اندر اس خاصے کے علاوہ اپنے کوئی علیحدہ اور خاصے نہ ہو. توجہ ہے؟ الحاق کا دار و مدار کتنی چیزوں پر؟ دو. نمبر ایک کیا؟
کہ اس کو رباعی کے وزن پر ہونا چاہیے. سلاسی میں زیادتی کی اور کس وزن پر لے گئے؟ رباعی کے وزن پر. وزن ہونا ضروری ہے، وزن نہیں تو ملحق کیسے کرو گے؟ لہذا حروف بڑھا کر کس وزن پر لے گئے؟ رباعی کے وزن پر لے گئے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسا کیوں کیا، کیوں اس وزن پر لے کر گئے؟ ہاں، خاص معنی کے لیے. اس رباعی کا کوئی خاص معنی اس باب کے اندر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر اس باب میں وہی ایک خاصہ ہونا چاہیے، مزید خاصے نہیں ہونے چاہیے. میں نے آپ کو بتلایا تھا ضربہ سے لے کر ثلاثی مجرد کے سارے باب، ثلاثی مزید فی کے سارے باب، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ہر باب کے اپنے خاص خاص معانی ہیں. عرب نے جب وہ خاص معنی لینا ہو تو اس لفظ کو اس باب میں لے جاتے ہیں. جیسے کرما کا کیا معنی تھا؟ شریف ہونا، یعنی عزت والا ہونا. اور اگر آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں کہ دوسرے کی عزت کی، دوسرے کو عزت دی، تو اس کو باب افعال میں لے گئے عرب. اور کیا کہا؟ اکراما. یا باب تفعیل میں لے گئے کراما. دیکھا، وہی کروما کو کہاں لے گئے؟ باب افعالیات. یا اسی طرح ثلاثی میں ذہبہ کا کیا معنی ہے؟ جانا. لیکن میں اس کو متعدی بنانا چاہتا ہوں، لے جانا، تو میں کس باب میں لے جاؤں گا؟ باب افعال میں. اذهب کر دوں گا. اور جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا، یہ ثلاثی مجرد ہے، لیکن میں اس کا معنی کرنا چاہتا ہوں بٹھانا، متعدی بنانا چاہتا ہوں. تو عرب کیا کرتے ہیں؟ کس باب میں لے جاتے ہیں؟ باب افعال میں لے جاتے ہیں. تو عرب مختلف معانی کے لیے لفظوں کو مختلف بابوں میں لے کر جاتے ہیں. تو ہر باب کے خاصے ہیں. ضربہ کے اپنے خاصے، فتح کے اپنے خاصے، نصرہ کے اپنے خاصے، افعال کے اپنے خاصے، تفعیل کے اپنے خاصے، تفعول کے اپنے خاصے، کئی خاصے ہیں بھائی. تو یہ جو الحاق والے باب ہیں ان کے اپنے کوئی خاصے نہیں. یہ جو ملحقات ہیں ان کے اپنے کوئی خاصے نہیں. مثلا جلبابا، جلباب کو عرب لے گئے باب دحرجہ میں. جلباب کو کس میں لے گئے؟ باب دحرجہ میں. جلبابا کس لیے؟ کون سا خاصہ لینے کے لیے؟ الباس ماخذ. تو جلبابا میں صرف ایک ہی خاصہ ہے اور وہ کیا؟ الباس ماخذ، اور کوئی خاصہ نہیں. اس کے اپنے الگ خاصے ہوتے تو ہم اس کو ملحق قرار ہی نہ دیتے، ہم اس کو علیحدہ باب شمار کر دیتے، ملحق برباعی نہ کہتے، ثلاثی مزید فی ہی رکھتے اور الگ ایک باب بنا دیتے. آپ نے ثلاثی مزید فی کے کتنے باب پڑھے؟ 12، پھر 13 ہو جاتے. لیکن ہم نے جلبابا ہے تو ثلاثی، لیکن ہم نے ثلاثی مزید فی کے 13 باب نہیں بنائے. کیوں نہیں بنائے؟ کیونکہ اس کا اپنا اور کوئی خاصہ ہے ہی نہیں. اس سے صرف اسی کا ایک خاصہ لیا ہے. اگر یہ علیحدہ باب ہوتا تو پھر اس کے تو اور بھی خاصے ہونے چاہیے تھے. تو گویا حاصل کلام کیا؟ الحاق کا مدار 2 چیزوں پر ہے. کس پر؟ ایک تو یہ کہ ثلاثی میں حروف کی زیادتی کر کے آپ اس کو کس وزن پر لے جاتے ہیں؟ رباعی کے وزن پر لے جاتے ہیں. تو وزن بھی رباعی والا ہونا چاہیے. اور دوسری بات کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ کہ رباعی کا کوئی خاصہ اس کے اندر آ جائے تو اس کے اندر رباعی کے اس خاصے کے علاوہ اور مزید خاصے نہیں ہوں گے. اگر مزید خاصے بھی اس کے اندر ہیں تو پھر تو معلوم ہوا یہ اس کے تابع نہیں، یہ تو اس کے ساتھ ملحق نہیں، اس کے تو اپنے خاصے ہیں. الحاق کا مدار 2 چیزوں پر ہو گیا. ایک تو یہ کہ ثلاثی میں ایک یا زائد حروف بڑھا کر کس وزن پر لے گئے؟ رباعی. اور دوسرا یہ اس کے اپنے خاصے علیحدہ نہیں ہونے چاہیے. وہی ایک آدھ خاصہ جو کہاں سے آیا؟ رباعی سے آیا، وہی خاصہ ہونا چاہیے، زائد خاصے نہیں ہونے چاہیے. اور تمسکنہ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تمسکنہ، تمسکن بروزن تفاعل. دیکھا شروع میں کیا ہے؟ تا اور میم کی زیادتی کر دی. تسربل، یہ آپ نے کیا پڑھا؟ تدحرج. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تدحرج. تدحرج بن گیا یا نہیں؟ تمسکن، تدحرج، تسربل. دیکھا تفاعل جیسا وزن بن گیا. تو صورت بھی اس جیسی بن گئی اور اسی کا ایک خاصہ اس کے اندر آ گیا. تحول، ہونا. کیا مانا؟ تشیطن کا کیا مانا تھا؟ شیطان ہونا، یعنی ماخذ بن جانا، ایک چیز کا ماخذ بن جانا. تو تشیطن کس سے ہے؟ شیطان سے. تو تشیطن کا کیا مانا ہوا؟ شیطان ہونا، شیطان بننا. کوئی شیطان ہو جائے، شیطان بن جائے تو یعنی تکلیف دینے والا بن جائے تو کیا کہتے ہیں؟ تشیطن فلان. اسی طرح مسکین سے باب بنا لیا. تمسکنا، کیا مانا؟ مسکین ہونا، مسکین بننا.
صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس میں تحول، اور یہ تحول کس کا خاصہ ہے؟ یہ باب تفاعل کا خاصہ ہے. تو تمسکن کس وزن پر ہوا؟ تفاعل، یعنی وزن سوری اس جیسا ہے، صورت اس جیسی ہے، وزن صرفی تو نہیں. وزن صرفی تو وہ ہے تفاعل اور یہ ہے تمفعل. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن صورت ایک جیسی ہے. تمسکن، تدحرج، تسربل، صورت اسی کی طرح ہے. تو صورت بھی اس جیسی اور اسی کا ایک معنی بھی لے لیا. اس کے اپنے مزید کوئی خواص، اپنے مزید کوئی خاصے بھی نہیں ہے. تو الحاق کا مدار پایا گیا. یوں کا آسان لفظوں میں الحاق کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک تو یہ کہ ثلاثی میں اضافہ کرو اور اس کو کس وزن پہ لے جاؤ؟ رباعی. اور دوسری اس بات پر کہ اس میں اس کے خاصے کے علاوہ اپنا کوئی علیحدہ خاصہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں. تمسکن کے اندر یہ صورت بھی کس جیسی بن گئی؟ تدحرج اور تسربل جیسی، تفاعل جیسی صورت بھی بن گئی، اور نیز اس کا اپنا علیحدہ کوئی خاصہ بھی نہیں ہے. معلوم ہوا اس کو ملحقات میں سے ہی شمار کرنا چاہیے، علیحدہ باب نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے علیحدہ خاصے نہیں ہیں. اور الحاق کی بنیاد جن دو چیزوں پر ہے وہ دونوں یہاں موجود ہیں. اس میں حروف بڑھا دیے تا اور میم، کس لیے؟ تاکہ ایک اس وزن پر ہو جائے، رباعی مزید فی تفاعل کے وزن پر بھی ہو گیا، اور اس میں اس کا خاصہ آیا اور اس کے اپنے کوئی خاصے مزید نہیں ہیں. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں منات الحاق بریس، الحاق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی، کہ ثلاثی مزید فی بسبب زیادت بر وزن رباعی گردد، کہ ثلاثی مزید فی جو ہے زیادتی کی وجہ سے بر وزن رباعی گردد، رباعی کے وزن پر ہو جائے. وہ معنی جدید از قبیل خواص، علاوہ معنی ملحق بھی پیدا نہ کند. وہ معنی جدید اور کوئی نیا معنی یعنی نئے خواص، وہ معنی جدید اور کوئی نیا معنی از قبیل خواص، کس قبیل سے؟ خواص کی، خاصوں کی قبیل سے کوئی نیا معنی علاوہ معانی ملحق بھی، ملحق بھی کے معانی کے علاوہ پیدا نہ کند، پیدا نہ کرے، پیدا نہ کرے. بھئی دیکھو، ایک ہے ملحق، ایک ہے ملحق بھی. جیسے تجلبب، تجلبب یہ ہے ملحق، اور کس کے ساتھ ملحق ہے؟ تفاعل کے ساتھ، تدحرج کے ساتھ. تو تدحرج کو کہیں گے ملحق بھی، یعنی اس کے ساتھ ملایا گیا ہے. تو تجلبب کیا؟ ملحق. اور تدحرج جو خود رباعی ہے وہ کیا ہے؟ ملحق بھی. تو جو رباعی باب ہے جس کے ساتھ آپ نے ملایا اس کو کہیں گے ملحق بھی، اور جس کو ملایا وہ کیا ہے؟ ملحق. جیسے جلببا یہ کیا ہے؟ ملحق. اور ملحق بھی کیا ہے؟ کس کے ساتھ جوڑا؟ دحرجہ کے ساتھ. تسرول، تسرول کیا ہے؟ ملحق. اور ملحق بھی کیا کس باب کے ساتھ جوڑا؟ تدحرج یعنی باب تفاعل کے ساتھ جوڑا. تو یہاں یہی بیان کر رہے ہیں کہ الحاق کا مدار کس چیز پر ہے؟ ایک تو کیا وزن کس کا بن جائے؟ رباعی. دوسرا اس میں کوئی اور نیا معنی نہیں آنا چاہیے، صرف وہ ایک معنی جو کہاں سے لیا؟ ملحق بھی سے. ملحق بھی کا جو خاصہ اس کے اندر آیا ہے اس کے علاوہ کوئی مزید خاصے اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے، یہی ذکر کر رہے ہیں. وہ معنی جدید از قبیل خواص، اور کوئی نیا معنی خواص کی قبیل سے پیدا نہ کند. درمیان میں ذرا چھوڑ دیں. وہ معنی جدید از قبیل خواص پیدا نہ کند، اور کوئی نیا معنی خواص کی قبیل سے، خاصوں کی قبیل سے کوئی نیا معنی پیدا نہ کند، پیدا نہ کرے، کوئی نیا خاصوں والا معنی اس میں نہ آئے. علاوہ معانی ملحق بھی، علاوہ کس کے؟ ملحق بھی کے معنی کے. جلباب کو کدھر لے گئے؟ جلبابا میں. تو اس میں کوئی نیا خاصہ آیا؟ نیا خاصہ نہیں، سوائے کون سا خاصہ جو کس کا تھا؟ ملحق بھی کا. اور وہ کیا؟ الباس ماخذ. صرف وہ معنی ملحق بھی کے خاصے کے علاوہ کوئی اور نئے خاصوں والا معنی اس کے اندر نہ آئے. اب پھر ترجمہ دیکھ لیں. وہ معنی جدید از قبیل خواص، اور کوئی نیا معنی خاصوں کی قبیل سے. علاوہ معنی ملحق بھی، علاوہ کس کے؟ معنی ملحق بھی کے پیدا نہ کند، اس میں پیدا نہ کرے. ہر گاہ این منات یافتہ شد، جب یہ منات پایا گیا.
جب یہ مدار تمسکنہ میں یہ دونوں چیزیں ہیں یا نہیں؟ کیا الحاق کا مدار کتنی چیزوں پر؟ نمبر 1 ثلاثی کو کس وزن پر لے جاؤ؟ رباعی کے. تو تمسکنہ تفعلل تو صورت بن گئی یا نہیں؟ تو یہاں پہلی چیز بھی پائی گئی. اور نیز دوسرا مدار کس چیز پر تھا؟ کوئی نیا خاصہ اس کے اندر نہ آئے سوائے ملحق بھی کے خاصے. تو تمسکنہ میں بھی کوئی نیا خاصہ پیدا نہیں. جب الحاق کا مدار جن دو چیزوں پر ہے وہ دونوں تمسکنہ کے اندر پائی گئیں تو تمسکنہ کو بھی کیا قرار دیا جائے گا؟ ملحق قرار دیا جائے گا. تو کہتے ہیں ہرگاہ ایمانات یافتہ شد جب یہ مدار پایا گیا تو در ملحق بودن تمسکنہ شبہ نیست. تو تمسکنہ کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں ہے. یعنی تمسکنہ کیا ہے؟ ملحق. دیکھا ثابت کر دیا کہ تمسکنہ ملحقات میں سے ہے. صاحب منشائب نے کیا فرمایا تھا کہ فا سے پہلے میم زائد آ ہی نہیں سکتا. مولانا عبدالعلی صاحب نے بھی کیا فرمایا تھا؟ فا سے پہلے میم زائد آ ہی نہیں سکتا. تو ان کو جواب دے دیا کہ صاحب فصول اکبری نے میم کے علاوہ اور حروف بھی فا سے پہلے زائد ذکر کیے ہیں، لہذا آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں. اور نیز پھر اپنی دلیل بھی ذکر کر دی کہ الحاق کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے اور وہ دونوں تمسکنہ کے اندر پائی جا رہی ہیں. جب دونوں پائی جا رہی ہیں تو اس کو بھی کیا قرار دینا پڑے گا؟ ملحق قرار دینا پڑے گا. کون سی دو چیزیں؟ ایک تو یہ کس وزن پر ہو گیا ہے؟ رباعی کے وزن پر. اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی نیا خاصہ بھی علاوہ ملحق بھی کے خاصے کے کوئی نیا خاصہ اس کے اندر نہیں آیا. ہرگاہ ایمانات یافتہ شد در ملحق بودن تمسکنہ شبہ نیز جب یہ منات پایا گیا تو تمسکنہ کے ملحق ہونے میں شبہ نیز کوئی شبہ نہیں ہے. وچو مسکین بروزن مفعیل نہ فعلیل. اور مسکین جیسا لفظ جو ہیں وچو مسکین. اچھا مولانا عبدالعلی صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ تمسکنہ میں میم کیا ہے؟ اصلی. تو اس کا مادہ کیا ہوا تمسکنہ کا؟ ہاں میم اصلی ہے. میم سین کاف نون. میم سین کاف نون تمسکنہ. تو لہذا مسکین اس کا وزن نکالو. ان کے مطابق مولانا عبدالعلی صاحب کے نزدیک مسکین کا کیا وزن ہوگا؟ میم تو اصلی ہے فعلیل. کیا وزن ہوگا؟ فعلیل. دیکھا فا رباعی ہے نا، انہوں نے تو اس کو رباعی قرار دے دیا. فا عین اور دو لام آ رہے ہیں یا نہیں؟ فعلیل. تو ان کے نزدیک یہ رباعی ہے. مصنف فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا تمسکنہ کیا ہے؟ ملحقات میں سے ہے. معلوم ہوا اس میں تا بھی زائد اور میم بھی زائد، لہذا مسکین میں میم کو زائد قرار دیں گے، یہ اصلی نہیں. جب میم زائد ہے اب وزن نکالو. مصنف کے نزدیک مسکین کا کیا وزن؟ مسکین میم زائد ہے مفعیل. اب بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ ثلاثی ہے. مفعیل میں دو لام ہیں نہیں، رباعی میں تو دو لام ہوتے ہیں. تو مفعیل. تو مولانا عبدالعلی صاحب کے نزدیک مسکین کا وزن کیا؟ فعلیل. اور مصنف نے اپنی تقریر کی اور بتلا دیا کہ نہیں، مسکین کا وزن فعلیل نہیں بلکہ کیا ہے؟ مفعیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہی بات بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وچوں مسکین. اور جیسے مسکین ہے یعنی اس جیسے جو الفاظ ہیں بروزن مفعیل است، یہ مفعیل وزن پر ہے نہ فعلیل، نہ کہ فعلیل. نیز مزید تقریر کر رہے ہیں ابھی. کہتے ہیں وہ قاعدہ معینہ محققان صرف کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید فی با مادہ بدلالت از دلالات ثلاثہ یعنی مطابقی و تضمنی و التزامی کافی است مقتضی زیادت میم است در تمسکنہ و مسکین. اب پہلے دلالت کو سمجھ لیں. آپ منطق میں دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی پڑھ چکے ہیں. اچھا پھر سن لیں دلالت کسے کہتے ہیں. دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ لگ جائے.
دلالت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز سے دوسری کا پتہ چل جائے، اس کو کہتے ہیں دلالت. جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑکی میں سے دھوپ آپ نے دیوار پر دیکھی، آپ کو کیا پتہ چلا؟ کہ سورج نکلا ہے. دیکھا، ایک چیز سے آپ کو دوسری کا پتہ چلا، دھوپ سے آپ کو سورج کا پتہ چلا، تو اس دھوپ نے سورج پر دلالت کر دی. یا جیسے آپ نے دور کہیں دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے آپ کو کیا پتا چلا؟ کہ کہیں آگ جل رہی ہے. تو دیکھو، آپ نے آگ کو تو نہیں دیکھا، دھوئیں کو دیکھا، لیکن اس دھوئیں سے ایک اور چیز یعنی آگ کا آپ کو پتا چل گیا. اس کو کہتے ہیں دلالت، کہ دھوئیں نے کس پر دلالت کر دی؟ آگ پر دلالت کر دی. تو دلالت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے ذہن میں آ جائے. مثلا آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے زید، میں نے جیسے ہی کہا زید، آپ کے ذہنوں میں فوراً زید کی صورت آ گئی. دیکھا، میں نے تو زبان ہی لائی ہے لیکن ذہنوں میں کیا آ گئی؟ زید کی صورت. تو دیکھا، اس لفظ نے، لفظ زید نے ذات زید پر کیا کر دی؟ دلالت کر دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کو کیا پتا چلا؟ کہ کوئی باہر آیا ہے. دیکھا، تو یہ کھٹکھٹانے نے باہر ایک شخص کے وجود پر دلالت کر دی. کھٹکھٹانے سے باہر آدمی کا پتہ چلا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلال. ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتہ چل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں. بھائی، دلالت کہتے ہیں. اب یاد رکھو، لفظ اگر اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی. اور اگر معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنی. اور اگر اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں دلالت التزامی. مثلا دیکھو، میں نے آپ کے سامنے کہا سائیکل. دیکھو، پوری سائیکل آپ کے ذہن میں آ گئی، جس میں 2 پہیے ہوتے ہیں، ہینڈل ہوتا ہے، گدی ہوتی ہے، اور اس کے حصے چین وغیرہ اور حصے جو ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے ذہن میں آ گئے. تو دیکھو، سائیکل نے پوری سائیکل پر دلالت کی، پوری سائیکل آپ کے ذہن میں آ گئی. اس کو کہیں گے دلالت مطابقی. کیا کہیں گے؟ یہ لفظ کیا کر رہے؟ اپنے پورے سائیکل کا لفظ کس کے؟ اچھا، پہلے پھر وضع سمجھ لو. وضع کا معنی ہے مقرر کرنا. وضع کا معنی ہے مقرر کرنا. یاد رکھو، یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، آپ ایک ایک بات سمجھتے جا رہے ہیں. کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے مختلف معانی کے لیے مختلف الفاظ مقرر کیے ہیں. جیسے ہی وہ لفظ بولتے ہیں وہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے، وہ لفظ اس پر دلالت کر دیتا ہے. میں نے کہا گلاس، فوراً آپ کے ذہن میں پانی پینے والا ایک برتن آ گیا. میں نے کہا پیالی، آپ کے ذہن میں فوراً چائے پینے والا ایک برتن آ گیا. میں نے کہا پلیٹ، آپ کے ذہن میں فوراً ایک کھانا کھانے والا برتن آپ کے ذہن میں آ گیا. میں نے کہا گاڑی، فوراً آپ کے ذہن میں ایک سواری والی چیز آ گئی جس میں لوگ سفر کرتے ہیں. میں نے کہا موٹر سائیکل، آپ کے ذہن میں فوراً 2 پہیوں والی ایک سواری آ گئی. میں نے کہا مدرسہ، آپ کے ذہن میں فوراً ایک جگہ آ گئی جہاں طلباء علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. میں نے کہا مسجد، فوراً آپ کے ذہن میں ایک جگہ آ گئی جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں. تو دیکھو، میں بول رہا ہوں لفظ، اور لفظ ان چیزوں پر دلالت کر رہے ہیں. مسجد کس پر دلالت کر رہا ہے؟ عبادت گاہ پر. گاڑی کس پر دلالت کر رہی ہے؟ وہ جو سواری ہے. تو یہ جو لفظ دلالت کر رہے ہیں مختلف معانی پر، یہ خود بخود نہیں کر رہے، یہ ہم نے مقرر کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وضع، مقرر کرنا. ہم نے مختلف معانی کے لیے مختلف الفاظ مقرر کر رکھے ہیں. مثلا بہادری کا معنی اور ہے اور بزدلی کا معنی اور ہے. سچ بولنا اس کا معنی اور ہے، جھوٹ بولنا اس کا معنی اور ہے. یہ ہر معنی کے لیے ہم نے لفظ مقرر کیے ہیں. لیکن یہی لفظ اگر میں کسی عربی آدمی کے سامنے کہوں، میں عربی کے سامنے کہوں گاڑی، اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ انہوں نے گاڑی کے لیے یہ لفظ مقرر نہیں کیا. انہوں نے گاڑی کے لیے سیارہ کا لفظ مقرر کیا ہے.
میں عرب کے سامنے موٹر سائیکل کہوں اسے کچھ پتا نہیں چلے گا، کیونکہ انہوں نے موٹر سائیکل کے لیے یہ لفظ مقرر نہیں کیا، وہ اس کو دراجۃ ناریۃ کہتے ہیں، دراجۃ ناریہ۔ اور سائیکل کہوں اسے کچھ پتا نہیں چلے گا، کیونکہ سائیکل کو وہ سائیکل نہیں کہتے، اس کا نام انہوں نے دراجہ رکھا ہے، دراجۃ۔ ہر زبان والوں نے معانی کے لیے اپنے اپنے لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہی باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، کیونکہ آپ اردو بولنے والے ہیں۔ لیکن عرب کے سامنے میں یہ تقریر کروں تو انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے یہ الفاظ مقرر نہیں کیے، انہوں نے اپنے الفاظ مقرر کیے ہیں۔ وہ بھی یہی چیزیں ذکر کرتے ہیں جب سبق پڑھاتے ہیں، یہی باتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں ہر معنی کے لیے۔ اور اسی طرح اگر انگریز کے سامنے ہو، انگریزی والوں نے اپنے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں، تو ہر زبان والوں نے ہر قسم کے معانی کے لیے اپنے اپنے الفاظ مقرر کر رکھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وضع، وضع۔ تو وضع کا معنی کیا ہوا؟ مقرر کرنا، مقرر کرنا۔ تو دلالت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز سے دوسری چیز آپ کے ذہن میں آ جائے، دوسری چیز کا آپ کو پتہ لگ جائے، اور پھر ایک لفظ کو جس معنی کے لیے مقرر کیا جائے وہ اس کا معنی موضوع لہو ہے۔ وہ کیا ہے اس کا معنی؟ جیسے سائیکل، ابھی میں نے مثال ذکر کی، سائیکل کس چیز کا نام ہے؟ ایک سواری ہے جس کے دو پہیے ہوتے ہیں اور ہینڈل ہے، گدی ہے، چین ہے اور اس کے حصے وغیرہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا لفظ مقرر کیا ہے؟ سائیکل۔ تو یہ جیسے ہی میں سائیکل بولوں آپ کے ذہن میں فوراً سائیکل آ جاتی ہے، اور یہ خود بخود سائیکل ذہن میں آتی ہے یا ہم نے اس کے لیے یہ نام مقرر کیا ہے؟ ہم نے یہ مقرر کیا ہے۔ عرب کے سامنے بولو تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جس کے لیے وہ لفظ مقرر ہو اس کو کہتے ہیں موضوع لہو۔ وضع کا کیا معنی؟ مقرر کرنا۔ موضوع لہو، جس کے لیے کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے۔ تو لفظ سائیکل ہوا موضوع، اس کو مقرر کیا ہے، اور سائیکل خود کیا ہوئی؟ موضوع لہو، جس کے لیے اس کو کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے۔ یا جیسے میں کہتا ہوں گلاس، جیسے گلاس بولا، پانی پینے والا ایک برتن آپ کے ذہن میں آ گیا، تو لفظ گلاس ہوا موضوع، اس لفظ کو ہم نے مقرر کیا ہے۔ اور کس کے لیے مقرر کیا ہے؟ پانی پینے والے برتن کے لیے، وہ کیا ہوا؟ موضوع لہو۔ یا جیسے کسی کا بیٹا ہوا، اس نے اس کا نام رکھا زید، تو کیا اس کے لیے کیا لفظ مقرر کیا؟ کیا نام مقرر کیا؟ زید۔ تو زید ہوا موضوع، اور جس کے لیے، جس بچے کے لیے وہ مقرر کیا وہ ہوا موضوع لہو۔ اب جب بھی زید بولیں گے آپ کے ذہن میں فوراً وہی بچہ آئے گا۔ تو موضوع وہ لفظ جس کو مقرر کیا گیا، وہ چیز جس کو مقرر کیا گیا، اور موضوع لہو جس کے لیے وہ مقرر۔ تو سائیکل ایک لفظ ہے، اور جیسے ہی یہ بولیں تو وہ ایک سواری آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ موضوع لہو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوہراؤ، دلالت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت۔ جیسے میں نے کہا سائیکل، آپ کے ذہن میں فوراً وہ سواری آ گئی، اور خود بخود آئی یا اس کے لیے ہم نے یہ نام مقرر کیا ہے؟ مقرر کیا ہے۔ تو سائیکل ایک لفظ ہے، اور وہ جو خارج میں ایک سواری ہے وہ ہے اس کا موضوع لہو۔ وہ کیا ہے اس کا؟ تو جب میں نے کہا سائیکل، آپ کے ذہن میں پوری سائیکل آ گئی، اس کے پہیے بھی، گدی بھی، ہینڈل بھی، اس کے باقی حصے بھی سارے آپ کے ذہن میں آ گئے۔ تو دیکھا سائیکل کے لفظ نے اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کر دی۔ سائیکل کے لفظ نے جس کے لیے مقرر کیا تھا وہ سارا کا سارا ذہن میں آ گیا یا نہیں؟ تو سارے پر اس نے دلالت کر دی۔ تو اس کو کہیں گے دلالت مطابقی، کہ لفظ کیا کرے؟ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر جس چیز کے لیے مقرر کیا وہ ساری پر دلالت کرے، وہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جس لفظ کو جس چیز کے لیے مقرر کیا ہے جب بھی بولو گے وہ ساری ذہن میں آئے گی۔ جیسے انسان،
جیسے میں نے انسان کہا پورا انسان آپ کے ذہن میں آ گیا، یا جیسے میں کہتا ہوں کتاب، پوری کتاب آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اس کے ارد گرد جلد بھی ہوگی، اس کے صفحات بھی ہوں گے، اس کے اندر لکھا بھی ہوا ہوگا، ساری چیز آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو جب بھی لفظ بولا جائے اس کا پورا معنی ذہن میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی۔ اور جب پورا موضوع لہو ذہن میں آیا تو اس کے اجزاء بھی آ گئے یا نہیں آ گئے؟ جب سائیکل پوری ذہن میں آ گئی تو پہیے بھی آ گئے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا سائیکل نے اس سائیکل کے پہیوں پہ بھی دلالت کی، تو یہ دلالت تضمنی ہوئی۔ مطابقی کیا تھی؟ پوری سائیکل ذہن میں آئی، پوری آئی تو 7 پہیے آئے یا بغیر پہیوں کے آئی؟ پہیے 7 ہیں، اور پہیہ سائیکل کا کل ہے یا جز ہے؟ جز ہے۔ تو جب آپ نے کہا سائیکل، پوری سائیکل ذہن میں آ گئی، اور جب پوری سائیکل ذہن میں آئی تو پہیے بھی ذہن میں آیا نہیں؟ ایک ایک جز بھی ذہن میں آ گیا، پہیے بھی آ گئے، ہینڈل بھی آ گیا، گدی بھی آ گئی، اس کی چین بھی آ گئی، اس کے پیڈل بھی آ گئے، سارا کچھ ذہن میں آ گیا۔ تو ایک ایک جز پہ بھی دلالت ہو گئی۔ اسی لفظ سائیکل نے پہیے بھی آ گئے یا نہیں؟ ان پہ بھی دلالت ہو گئی۔ گدی بھی آ گئی یا نہیں ذہن میں؟ گدی پہ بھی دلالت ہو گئی۔ ہینڈل بھی ذہن میں آیا یا نہیں؟ ہینڈل پہ بھی دلالت ہو گئی۔ پیڈل بھی ذہن میں آئے کہ نہیں؟ پیڈل پہ بھی دلالت ہو گئی۔ تو ایک ایک جز پر بھی دلالت ہو گئی۔ اور یہ سائیکل کا لفظ ایک ایک جز کے لیے وضع تھا؟ نہیں، یہ تو پوری سائیکل کے لیے وضع تھا۔ تو پوری کے ساتھ جز بھی آ رہے ہیں، تو جو پوری ذہن میں سائیکل آ رہی ہے اس کو کہیں گے دلالت مطابقی، پورے موضوع لہو ہے۔ اور ایک ایک جز جو ہے اس پر جو دلالت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی ہے۔ اور سائیکل کے ساتھ ہی اس کا چلانا بھی ذہن میں آ گیا کہ لوگ اس پر کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سائیکل کا جز ہے چلانا، سائیکل کا چلانا کوئی سائیکل کا جز ہے؟ نہیں، سائیکل کا جز تو صرف یہ چیزیں ہیں جو پہیے ہیں، گدی وغیرہ۔ چلانا سائیکل کے ساتھ لازم ہے۔ جب بھی سائیکل بناتے ہیں اس کو بناتے ہی کس لیے ہیں؟ تاکہ اس کو چلایا جائے۔ تو چلانے کا بھی ذہن میں تصور آ گیا، لیکن یہ چلانا یہ نہ سائیکل کا کل ہے اور نہ جز ہے، ہاں اس کے ساتھ لازم ہے، وہ بھی ذہن میں آ گیا۔ تو یہ ہے دلالت التزامی۔ تو دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ کہ پورے معنی موضوع لہو پر دلالت ہو۔ دلالت تضمنی کسے کہتے ہیں؟ کہ موضوع لہو کے جز پر دلالت ہو۔ اور دلالت التزامی کسے کہتے ہیں؟ کہ موضوع لہو کے لازم پر دلالت کریں۔ سائیکل کے ساتھ چلانا لازم ہے، اس کو بنایا ہی کس لیے گیا ہے؟ چلانے کے لیے۔ جیسے سورج کے ساتھ دین کا ہونا لازم ہے، جیسے سورج کا تصور ذہن میں آتا ہے دین کا بھی تصور آ جاتا ہے۔ حالانکہ دین یہ سورج کا کوئی حصہ ہے؟ سورج کا کوئی جز ہے؟ نہیں، تو لیکن یہ سورج کے ساتھ لازم ہے۔ جیسے سورج نکلے گا کیا ہوگا؟ دن۔ تو سورج کے ساتھ ذہن میں خود بخود دن کا بھی تصور آ جاتا ہے۔ ایک اور مثال لے لو، چاقو۔ چاقو میں ایک اس کا اگلا لوہے والا حصہ ہے جس سے چیزوں کو کاٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پھل، چاقو کا پھل۔ اور ایک اس کا دستہ ہے جو لکڑی وغیرہ یا پلاسٹک کا بنا ہوگا، اور اس سارے کو کہتے ہیں چاقو۔ تو جب میں نے چاقو کہا، پورا چاقو آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں؟ جب پورا چاقو ذہن میں آیا تو دستہ بھی ذہن میں آیا یا نہیں؟ اور پھل بھی ذہن میں آ گیا، اس کا جو لوہے کا کاٹنے والا حصہ ہے۔ جب چاقو بولا پورا چاقو ذہن میں آیا، یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی۔ اور جب پورا چاقو ذہن میں آیا تو دستہ ہے بیچ میں یا نہیں ہے؟ دستہ تو ہے، پھر ویسے تو پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو چاقو کی دلالت صرف دستے پر بھی ہو گئی، اور چاقو کی دلالت صرف پھل پر بھی ہو گئی۔ پورے چاقو پر بھی ہوئی، وہ کیا؟ دلالت مطابقی۔ اور صرف دستے پر بھی ہوئی، دستہ بھی ذہن میں آیا یا نہیں؟ اور پھل بھی آیا یا نہیں آیا؟ تو چاقو کی دلالت صرف پھل پر، یہ کیا ہے؟ تضمنی، یعنی جز پر، موضوع لہو کے جز پر۔ اور اسی طرح چاقو کا پھل، یہ بھی کیا ہے؟ چاقو کا ایک جز ہے۔ تو لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر، یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی۔ اور چاقو کے ساتھ ہی چیزوں کو کاٹنا بھی ذہن میں آ گیا کہ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟
چیزوں کو کاٹتے ہیں، حالانکہ یہ چیزوں کو کاٹنا یہ چاقو کا جز ہے نہیں، یہ نہ کل ہے نہ جز. ہاں چاقو کے ساتھ لازم ہے. چاقو کو بنایا ہی کس لیے گیا ہے؟ چیزوں کو کاٹنے کے لیے. تو جیسے چاقو ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی کاٹنے کا تصور بھی آ جاتا ہے، تو یہ ہے چاقو کا لازم، یعنی یہ ہے دلالت التزامی. تو چاقو بولا، پورا چاقو ذہن میں آیا، یہ ہے دلالت مطابقی. اور جب پورا ذہن میں آیا تو ساتھ چاقو کا دستہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، تو یہ ایک ایک جز پہ بھی دلالت ہو گئی. یہ کیا ہوئی؟ دلالت تضمنی. اور ساتھ ساتھ کاٹنا یعنی چاقو کے ایک لازم پر بھی دلالت ہو گئی، جو نہ اس کا جز ہے اور نہ کل ہے، اس کے ساتھ لازم ہے، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے. سورج جیسے ہی بولیں فوراً دن ذہن میں آ جاتا ہے. سائیکل جیسے ہی بولیں اس کو چلانے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. چاقو جیسے ہی بولیں اس کے ساتھ کاٹنے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں نہ ان کا کل ہیں اور نہ جز. ہاں ان کے ساتھ لازم ہے. سورج جب بھی نکلے گا دن لازم ہوگا، ضرور ہوگا. سائیکل جب بھی بنائیں گے کس لیے؟ چلانے کے لیے. چاقو جب بھی بنائیں گے کس لیے؟ کاٹنے کے لیے. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ لازم ہیں، ان سے جدا ہوتی ہی نہیں ہیں. تو اگر معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی. اور جز پر ہو تو دلالت تضمنی، اور لازم پر ہو تو دلالت التزامی. اور یاد رکھو جب بھی آپ لفظ بولتے ہیں تینوں دلالتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. طلباء سمجھتے ہیں شاید ایک وقت میں ایک ہوگی، نہیں، دلالتیں ساری ہو گئیں. میں نے جیسے ہی کہا سائیکل، کل سائیکل ذہن میں آئی، اس کا ایک ایک جز بھی آیا اور چلانا بھی آیا، تو انہوں دلالتیں ہو گئی. ہاں میں ارادہ کس کا کرتا ہوں؟ کبھی سائیکل بول کے میں پوری سائیکل مراد لے لوں گا، معلوم ہوا میرا ارادہ دلالت مطابقی کا ہے. توجہ ہے، میرا ارادہ دلالت مطابقی کا ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہاں دلالت تضمنی اور التزامی نہیں ہے. دلالت مطابقی بھی ہے یہاں پر، تضمنی بھی ہے، التزامی بھی ہے. تو گویا تین معنی آ رہے ہیں یہاں پر. سائیکل سے یا سائیکل مراد ہے، یا اس کا جز مراد ہے، یا اس کا چلانا مراد ہے. میں ان میں سے ایک کا ارادہ کر لیتا ہوں. تین معنی آ رہے ہیں ایک ہی لفظ کے. ایک کون سا معنی ہے؟ مطابقی. ایک کون سا ہے؟ تضمنی. ایک کون سا ہے؟ اب میں ارادہ ایک معنی کا کروں گا. کبھی میں سائیکل بول کر پوری سائیکل مراد لوں گا، اور کبھی میں سائیکل بول کر اس کا جز مراد لے لوں گا. آپ بھی اس طرح کرتے ہیں، آپ بھی عام بول چال میں کرتے ہیں. آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ مثلا آپ نے کہیں جانا تھا اور آپ کی سائیکل کا پہیا ٹوٹ گیا، اگلا پہیا ٹوٹ گیا. آپ سے اگلے دن ساتھی نے کہا بھائی آپ آئے کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں میری سائیکل ٹوٹ گئی تھی. سائیکل ٹوٹی تھی یا اس کا ایک جز ٹوٹا تھا؟ دیکھا، تو آپ کل بول کر جز مراد لے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ میں روز صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. قرآن کتنے پاروں کا نام ہے؟ آپ روز 30 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں یا 1 2 3 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں؟ 1 2 یا 3 کی. تو دیکھا کل بول کر کیا مراد لے رہے ہیں؟ جز مراد لے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہم عام استعمال کرتے ہیں اس طرح، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. تو لہذا جب بھی کوئی لفظ ہم بولیں کل بھی ذہن میں آئے گا، اگر اس کے جز ہیں تو جز ذہن میں آئیں گے، اور اگر اس کا کوئی لازم ہے تو وہ لازم بھی ذہن میں. تو دلالتیں تینوں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب پوری سائیکل ذہن میں آئی تو ایک ایک جز آیا یا نہیں؟ تو تضمنی بھی ہو گئی. اور اس کا چلانا بھی ذہن میں آیا تو دلالت التزامی بھی ہو گئی. ہاں ان میں سے ارادہ پھر ایک معنی کا کیا جاتا ہے. تو طلباء عموماً سمجھتے ہیں جہاں مطابقی ہوگی وہاں تضمنی نہیں ہوگی، جہاں تضمنی ہوگی وہاں التزامی نہیں ہوگی. نہیں، یہ ہوں گی تینوں اکٹھی جب یہ تینوں موجود ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک چیز کا جز ہے تو دلالت تضمنی بھی ہوگی. اگر جز ہی نہیں ہے تو تضمنی کہاں سے؟ اگر جز نہیں ہے پھر تضمنی نہیں ہوگی وہاں پر. ایک چیز کا لازم ہے تو التزامی دلالت بھی ہوگی. اگر ایک چیز کا لازم ہی نہیں ہے تو التزامی کہاں سے؟ التزامی میں تو ہوتی کس پر دلالت ہے؟
لازم پر، جب لازم ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک چیز ہے اس کا کل بھی ہے، پھر اس کے جز بھی ہیں، اس کا لازم بھی ہے، آپ جیسے ہی بولیں گے تینوں دلالتیں ہو گئیں، وہ پوری چیز ذہن میں آ گئی. جب پوری آئی تو ساتھ اس کا ایک ایک جز بھی آ گیا، کیونکہ اگر ایک ایک جز نہیں آیا تو کل کیسے آ گیا ذہن میں؟ تو ایک ایک جز بھی آ گیا اور ساتھ ہی اس کا لازم بھی آ گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو دلالت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ لگ جائے. آپ گاڑی چلا رہے تھے، سرخ رنگ کی لائٹ جیسے ہی جلی آپ نے گاڑی روک لی، دیکھا ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلا. صرف سرخ لائٹ جلی لیکن آپ کو پتہ چل گیا اب گاڑی کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. تو یہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلا. یا جیسی سبز لائٹ جلی آپ نے گاڑی چلا دی. دیکھو ایک چیز سے دوسری چیز کا کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ اب گاڑی چلانے کا وقت ہے، اب چلا دیں گاڑی، اب جا سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دلالت. جہاں بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت. یہ میں جتنی تقریر کر رہا ہوں ایک ایک لفظ بولتا جا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں اس کا معنی آتا جا رہا ہے. یہ ہے دلالت. بھائی جس معنی کے لیے اس لفظ کو مقرر کیا ہے وہ پورا معنی وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا معنی ہے موضوع لہو. یہ لفظ ہوا موضوع اور وہ معنی کیا ہوا؟ موضوع لہو. پھر اس موضوع لہو کے اجزاء اگر ہوں تو وہ ہے کل اور اس کے جز بھی ہیں. لفظ جب بھی بولتے ہیں تو وہ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ دلالت مطابقی. اور پوری چیز ذہن میں آئی، معلوم ہوا اس کا ایک ایک جز بھی ذہن میں آیا. اگر کوئی جز ذہن میں نہیں آیا تو پھر تو پورے پر دلالت ہی نہ ہوئی. تو جو اس کے جز بھی ایک ایک ذہن میں آ گیا تو دلالت تضمنی بھی ہو گئی. اور اگر اس کا کوئی لازم ہے تو وہ بھی ذہن میں آ گیا تو دلالت التزامی بھی ہو گئی. دلالتیں جتنی ہوں گی وہ ساری اکٹھی پائی جائیں گی، لیکن پھر ان میں سے ارادہ کسی ایک کا ہوگا. یا تو آپ پورے کل کا ارادہ کریں گے، یا جز کا، یا اس کے لازم کا. بھائی لازم کا. تو یہاں بھی یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ محققین نے لکھا ہے، علماء توجہ ہے، وہ کہتے ہیں علماء محققین نے لکھا ہے کہ کسی حرف کو زائد قرار دینے کے لیے مزید فی کی اپنے مادہ کے ساتھ 3 دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت بھی ہو تو یہ کافی ہے. کیا ایک تو ہے نا مزید فی. مزید فی کس کو کہیں گے؟ جس میں حروف کیا ہوں؟ زائد ہوں. اور ایک اس کا اصل مادہ ہے، جیسے جلببا، اس کا اصل مادہ کیا؟ جیم لام با. اور اس میں ایک با کیا ہے؟ زائد ہے. تو کسی حرف کو زائد قرار دینے کے لیے مزید فی کی مناسبت کس کے ساتھ؟ اپنے مادہ کے ساتھ ہونی چاہیے. مزید فی کی مناسبت اپنے، اور یہ مناسبت چاہے دلالت مطابقی کے طریقے پر ہو، چاہے دلالت تضمنی کے طریقے پر، چاہے دلالت التزامی کے طریقے پر. پھر سنو، دیکھو یہ ہے مزید فی اور یہ ساتھ ہے اس کا مادہ. اس کو ہم اس کا مادہ قرار دیں گے اور مزید فی میں جو زائد حروف ہیں ان کو زائد قرار دیں گے. کب؟ جب اس مزید فی کی مناسبت ہو کس کے ساتھ؟ مادہ کے ساتھ. کس طریقے پر؟ 3 دلالتوں میں سے کسی ایک طریقے پر، چاہے دلالت مطابقی ہو، چاہے تضمنی ہو، چاہے التزامی ہو. بات سمجھ میں آئی؟ پھر دیکھیں، یہ ہے میرے سامنے ایک مزید فی اور دوسری طرف یہ ہے اس کا مادہ. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اس کا مادہ قرار دیں گے. کب؟ جب اس مزید فی کی جس میں زائد حروف ہیں اس کی مناسبت ہو اس مادہ کے ساتھ. پھر ہی مادہ قرار دیں گے کہ آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو اس کا مادہ قرار دے دیں گے. مناسبت ضروری ہے. تو اس مزید فی کی اس مادہ کے ساتھ مناسبت ہوگی تو اس کو اس کا مادہ قرار دیں گے. کون سی مناسبت؟ کہتے ہیں محققین صرف فرماتے ہیں 3 دلالتوں میں سے کوئی بھی دلالت وہاں پائی جائے، چاہے دلالت مطابقی والی مطابقت ہو، اور کبھی دونوں میں دلالت کون سی ہوگی؟
تضمنی ہوگی، اور کبھی دلالت التزامی ہو وہ بھی کافی ہے۔ اچھا چلیے میرا خیال بس کرتے ہیں بھائی، آپ بھی تھک گئے، باقی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ آپ نے دوہرا کر آنا ہے بھائی کہ دلالت کسے کہتے ہیں، پھر موضوع کسے کہتے ہیں، موضوع لہو کسے کہتے ہیں، اور دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں، تضمنی کسے کہتے ہیں، اور التزامی کسے کہتے ہیں۔ کل پھر آگے کر لیں گے بھائی۔ چلیے بھائی اب اردو کی کتاب میں دیکھ لیں۔ باب تمفعل میں علماء صرف نے اشکال کیا ہے، یعنی اعتراض کیا ہے۔ عبارت مل گئی؟ باب تمفعل میں علماء صرف نے اشکال کیا ہے کہ الحاق کے لیے کوئی حرف فا سے پہلے زائد نہیں کیا جاتا بجز تا کے، علاوہ تا کے، کہ معنی مطاوعت ظاہر کرنے کے لیے فا سے پہلے آ جاتی ہے، یعنی تا جو ہے وہ مطاوعت کا معنی ظاہر کرنے کے لیے فا سے پہلے آ جاتی ہے، لہذا میم الحاق کے واسطے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صاحب منشعب نے تو فرما دیا کہ یہ باب شاذ از قبیل غلط ہے۔ یہ کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی، غلطی سے کسی نے اضافہ کیا ہے میم پر تا کا، تو یہ باب شاذ از قبیل غلط ہے۔ میم کو اصلی سمجھ کر تا اس سے پہلے لے آئے، حالانکہ میم تو اصلی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل کو ملحقات سے نکال کر رباعی مزید فی میں داخل کر دیا، یعنی انہوں نے میم کو اصلی قرار دے دیا، تو ان کے نزدیک تمسکنا کس وزن پر ہے؟ تفعل، شاباش۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ ملحق ہے، اور یہ قید کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں ہوتی غلط ہے۔ صاحب فصول اکبری نے ایسے بہت سے صیغوں کو کہ جن میں زیادتی فا سے پہلے ہے ملحقات میں شمار کیا ہے، جیسے نرجسا وغیرہ۔ نرجس کا کیا معنی؟ دوائی میں گل نرگس ڈالنا۔ نرجسا وزن نکالو، نفعل، دیکھا یہاں نون زائد ہے۔ اچھا تو یہ ان کو جواب دے دیا کہ صاحب فصول اکبری نے تو بتلایا ہے کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اپنی دلیل بھی دینے لگے ہیں، کہتے ہیں الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر آ جائے اور معانی ملحق بھی کے علاوہ کوئی نئے معنی از قبیل خاصیات اس میں پیدا نہ ہوں۔ تو جب یہ دونوں شرطیں موجود ہیں تو تمسکانہ کے ملحق ہونے میں شک اور شبہ نہیں، تو تمسکانہ کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں۔ اور مسکین جیسے الفاظ مفعیل کے وزن پر ہیں نہ کہ فعلیل کے وزن پر، اور محققین صرف کا جو معروف قاعدہ ہے۔ اچھا یہ بس بھائی، باقی ہاں یہ پھر کل کریں گے۔ یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ حاصل کلام کیا ہوا آج کے سبق کا کہ علماء صرف کیا فرماتے ہیں کہ تمسکانہ کے ملحق ہونے میں اشکال ہے۔ صاحب منشعب فرماتے ہیں اور مولانا عبدالعلی صاحب کہ فا سے پہلے تا تو زائد آ سکتی ہے، میم زائد نہیں۔ جب میم زائد نہیں آ سکتا اور تمسکانہ تمفعل، تو معلوم ہو یہ تمفعل وزن نہیں صحیح، لہذا اس کو ملحقات میں شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں صاحب منشعب فرماتے ہیں یہ شاذ ہے اور از قبیل غلط ہے۔ کسی سے کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے کہ میم کو اصلی سمجھ کر اس پر شروع میں تا کا اضافہ کر دیا، جبکہ مولانا عبدالعلی صاحب تو فرماتے ہیں کہ میم زائد ہے ہی نہیں، کیونکہ فا سے پہلے میم زائد نہیں آ سکتا۔ انہوں نے میم کو اصلی شمار کیا، جب اصلی شمار کیا تو اس کو انہوں نے رباعی کے اندر ہی داخل کر دیا، ملحق نہیں۔ ملحق تو ثلاثی ہوتا ہے، بلکہ کیا بنا دیا اس کو؟ رباعی ہی قرار دے دیا۔ لیکن مصنف فرماتے نہیں، تحقیق یہ ہے کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی بھی آ سکتی ہے، جیسے کس نے ذکر کیا ہے؟
صاحب فصول اکبری نے ذکر کیا ہے، اور نیز الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہے کہ ثلاثی میں اضافہ کر کے کس وزن پر لے جاؤ، رباعی کے وزن پر، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں رباعی کی خاصیات کے علاوہ کوئی نیا خاصہ بھی پیدا نہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں تمسکنہ میں پائی جا رہی ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں تو اس کو ملحقات میں شمار کرنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور لہذا مسکین جیسے الفاظ جو ہیں وہ مفعیل وزن پر ہیں، نہ کہ فعلیل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔